آپ کو اروشما ہی ملی ہے بھائی کے لیے؟ ہر وقت تو کتابیں کیڑا بنی رہتی تھی، اور تو اور بھائی کو بھی عاصم بھائی کہتی ہے۔ بھلا اتنی ڈمب لڑکی ہماری کلاس میں ایڈجسٹ کر پائے گی؟ طویل خاموشی کے بعد اس چلتی گاڑی میں بیٹھے ان کی بیٹی نے پوچھا، شادی تم نے کرنی ہے یا تمہارے بھائی نے؟ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے والد صاحب نے سخت لہجے میں پوچھا تھا۔ پر ڈیڈ، اف عاصم بھائی آپ ہی کچھ کہیں۔ عاصم نے ریڈ لائٹ دیکھ کر اشارے پر گاڑی کھڑی کی تھی۔ اروشما میں کیا برائی ہے؟ امی کو پسند ہے تو مجھے بھی پسند ہے۔ شی از اے نائس گرل، اور تم جانتی ہو مجھے لائف پارٹنر میں کلاس نہیں، سیرت چاہیے۔ ہمارے خاندان کی ہے وہ، تو مجھے پورا بھروسہ ہے امی کی پسند پر۔ میرا بیٹا ہے، کچھ سیکھو اپنے بڑے بھائی سے نوشین، یا واٹ ایور برو۔ گاڑی سٹارٹ کر دی تو عاصم کے موبائل پر ایک کال آنا شروع ہو گئی تھی۔ اس نے وہ کال تو کاٹ دی، پر وال پیپر پر لگی اروشما کی تصویر سے نظر نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ وہ ماموں کے گھر تک کا راستہ بچپن کی یادوں کو یاد کرتے ہی کٹ گیا تھا۔ کتنے سال کے بعد ان کی پاکستان واپسی ہوئی تھی۔ نگہت بیگم کی خواہش تھی کہ وہ اپنے بھائی کی بیٹی کو اپنی بہو بنائے، اور عاصم کی پسندیدگی اروشما کے لیے جان کر وہ زیادہ خوش ہوئی تھیں، اور آج انہوں نے ٹھان لیا تھا کہ بھائی کو منا کر رشتہ پکا کر کے ہی جائیں گی۔ نگہت بیگم، اس بار اگر ہاشم نے پچھلی بار کی طرح انکار کر دیا تو ہم افتخار کی بیٹی سے رشتے کی بات کریں گے۔ پر مبین، افتخار بھی تو بھائی ہے نا آپ کا، اس کی بیٹی میں کیا خرابی ہے؟ کیونکہ ہمارے عاصم کو اروشما پسند ہے، اور آپ نے پاکستان آنے سے پہلے وعدہ کیا تھا آپ اس بار کوئی تلخ بات نہیں کریں گے ان کے اسٹیٹس پر۔ جی ابو، امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، میری رضامندی میں اروشما ہے۔ ماموں جان کے اسٹیٹس سے مجھے فرق نہیں پڑتا، اور ان کے انکار کی وجہ بھی تو دیکھیں۔ اروشما کی تعلیم مکمل ہو جائے تو یہ بھی اچھی بات ہے۔ عاصم کے چہرے پر جتنی مسکان تھی، باتوں میں اتنی ہی نرمی بھی تھی، اور اسی بات پر والد اور بہن نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ مجھ میں ہمت نہیں ہے، دن گزرتے جا رہے ہیں اور مجھ میں سے ہمت ہارتی جا رہی ہے۔ مجھے یاد ہے میں آخری بار اتنا پریشان اس وقت ہوا تھا جب مجھے یونیورسٹی داخلے کے لیے کم ہوتی رقم اکٹھی کرنی تھی۔ پریشان تب ہوا تھا جب اپنے باپ دادا کو سمجھا رہا تھا کہ بیٹیوں کو تعلیم دلوانا کتنا اہم ہے۔ میں خاندان میں اپنی بیٹیوں کو وہ مقام دلانے کی کوشش میں تھا، اور بیٹی نے معاشرے میں میرا مان چھین لیا۔ ہاشم صاحب صحن میں چارپائی پر بیٹھے اپنی بیگم کو بہت آہستہ آہستہ بتا رہے تھے اپنے دل کا درد۔ آپ بیتی، سمجھ نہیں آ رہی کیا ڈھونڈوں، لڑکے کو یا کسی لیڈی ڈاکٹر کو۔ یہ بات تو طے ہے میں اسے نقصان نہیں پہنچاؤں گا، نہ ہاتھ اٹھاؤں گا، پر میں اب اس پہ اپنی بیٹی کو بھی تسلیم نہیں کروں گا۔ میرا شریکہ بیٹھا ہوا ہے، میں کس سے مدد مانگوں، کسے بتاؤں گا؟ خاندان والے تو بے دخل کریں گے ہی، اگر محلے والوں کو بات پتہ چل گئی تو ان کے طنز طعنے نہ یہ بدبخت برداشت کر پائے گی، اور نہ ہم سب۔ آنکھیں صاف تھی سب کی، پر لفظ رو رہے تھے جو زبان سے ادا ہوئے۔ ان کی آنکھیں خشک ہو چکی تھیں، پر چہرہ بتا رہا تھا وہ اس آخری کڑی کو پکڑے زندہ ہیں۔ ہاشم، سوہا کی والدہ نے ہمیں بلایا ہے، ہمیں ہی نہیں بلکہ سب بچیوں کے والدین کو بلایا ہے۔ تم چلی جانا، مجھ میں ہمت نہیں، پر ان 4 بچیوں سے ایک بات ضرور پوچھنا۔ ہم نے ان لڑکیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھ کر یقین کیا تھا، اپنی بیٹی کو بھیجتے تھے ان کے ساتھ اس دن کے لیے۔ پوچھنا ان سے، اگر وہ بے قصور ہوئیں تو ان کے ماں باپ کو کہنا سونے کا نوالا کھلائیں،
پر شیر کی نگاہ رکھیں اپنی بیٹیوں پر۔ بیگم کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں، ایک گہری خاموشی انہیں احساس دلا رہی تھی ایک آنے والے طوفان کا۔ یہ کیا چپ کر کے آہستہ آواز میں باتیں کی جا رہی ہیں؟ نگہت بیگم کی چہکتی ہوئی آواز نے ان سب کو حیران کر دیا تھا۔ یا اللہ، آپ لوگ تو کچھ ریئیکٹ ہی نہیں کر رہے میرے سرپرائز پر۔ وہ بھاگتے ہوئے بھائی کے گلے لگی تھی۔ نگہت، اچانک پاکستان کب آئی؟ مبین بتایا بھی نہیں، فون کر دیتے۔ ہاشم صاحب چہرے پر ایک مسکراہٹ لے آئے تھے اور مبین صاحب کو ملتے ہوئے اور پھر بچوں کو، عاصم کو دیکھ کر وہ حیران ہوئے تھے۔ کچھ سالوں میں بہت فرق آ گیا تھا۔ ماشاءاللہ بیگم، ہمارے بچے تو پہچاننے ہی نہیں جا رہے۔ عاصم نوشین کتنے بڑے ہو گئے ہیں اور بے حد خوبصورت بھی۔ اپنی آنکھیں صاف کیے وہ بہت جلدی سے اٹھ کر نگہت کو ملی تھی اور پھر باقی بچوں کو ابھی وہ باتیں سنا رہے تھے کہ اندر سے رونے کی آواز آئی۔ یہ کس کی آواز تھی؟ یہ کیا ہوا ہے بھابھی؟ ارے ارشما ہوگی، کوئی لال بیگ دیکھ لیا ہوگا۔ آپ لوگ آئیں، لیونگ روم میں بیٹھیں، میں ابھی آئی۔ وہ وہاں سے جلدی سے بچیوں کے کمرے میں چلی گئیں اور دروازہ بند کر کے ارشما کو دیکھا تھا۔ اتنا سب کچھ کر کے بھی تمہیں چین نہیں ملا جو عزت کا جنازہ نکال دیا ہے؟ اس سے جی نہیں بھرا جو ہمیں مارنے پہ تلی ہوئی ہو؟ ارشما کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا تھا انہوں نے۔ امی میری بات سن لیں، مجھے معاف کر دیں۔ ارشما، تجھے یہ کام کرتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ اب معافیاں مانگ کر کچھ حاصل نہیں ہوگا، عزت جا چکی ہے، بلکہ عزت کو تم خود اتار کر پھینک آئی ہو۔ سچ سچ بتاؤ، کس دوست کے گھر میں یہ گھنونا کام کیا تھا؟ کتنی بار دھوکہ دیتی رہی؟ کون کون شامل تھا؟ یا تم سب دوستوں کا یہ معمول کا کام تھا؟ امی بس پلیز۔ بڑی بہن نے ارشما کو بچانے کی کوشش کی تھی جب ماں نے اسے بالوں سے پکڑا تھا۔ سائرہ، اسے اپنی زبان سے سمجھا دو، نیچے تمہاری پھپھو اپنی فیملی کے ساتھ آئی ہیں، یہ اپنا حلیہ ٹھیک کر کے آئے جب بھی، ورنہ باہر مت نکلے اس کمرے سے۔ تمہارے چچا چچی اور باقی سب لوگ بھی نیچے موجود ہوں گے، تو تم سب بھی چہرے ٹھیک کر دو، بخش دو، ہمیں غلطی ہو گئی ہے ہم سے، جو تم بچیوں کو اتنی کھلی چھٹی دے دی ہم نے۔ دونوں ہاتھ جوڑ کر وہ وہاں سے چلی گئیں۔ ارشما باجی، آپ نے زنا کیا ہے، اتنا بڑا گناہ، اس سے اچھا تھا آپ نکاح کر کے بھاگ جاتی اور واپس نہ آتی۔ یہاں آپ کا سایہ بھی نہ پڑتا ہم پر۔ آپ کی ایک بھول نے ہمیں کہاں سے کہاں لا کر کھڑا کر دیا۔ سب سے چھوٹی بہن نے پھر سے دروازہ بند کر دیا روم کا۔ آج ارشما کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، ریت کی طرح سب پھسل رہا تھا۔ ارشما باجی، آپ جس کی محبت کے پیچھے اس حد تک چلی گئیں، اس سے ایک تو بار رابطہ کریں، اسے کہیں وہ آپ سے نکاح کرے اور لے جائے۔ ہم جلدی میں ہو رہی ہے شادی کی وجہ تو بتا دیں گے لوگوں کو، پر یہ بن بیاہی ماں، یہ داغ ہمارے جنازے کے ساتھ ہی دفن ہوگا۔ ارشما اس بات پر بیڈ پر گر گئی تھی۔ وہاں مجھے محبت کی سچائی تب پتہ چلی تھی جب وہ کاغذ ملا تھا جس میں لکھا تھا میں اس سے پھر کبھی رابطہ نہ کروں، کیونکہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ دبئی شفٹ ہو رہا تھا۔ اب تک تو وہ زندگی کو بھرپور انجوائے کر رہا ہوگا، مجھ پر قیامت گرا کر۔ تم خود چل کر گئی تھی وہاں؟ ہاں، اس نے سر چھپا لیا تھا اپنے ہاتھوں میں۔ پھر تو جواز رہا ہی نہیں۔ ارشما، میں حیران ہوں کن وقتوں میں، کن لمحات میں تم نے نظر ہٹا لی۔ تم سے تمہاری ہاں نے سب بات ختم کر دی۔ ایک منٹ سائرہ آپی، بات ختم کرنے سے پہلے مجھے بس ایک بات پوچھنی ہے ارشما باجی سے۔ کیا آپ کو ذرا سی شرم، ذرا سی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوئی کسی مرد کے ساتھ تنہائی میں ملاقات کرتے ہوئے؟ کیا ایک بار بھی آپ نے اپنی چھوٹی بہنوں کے مستقبل کے بارے میں سوچا؟ آپ کو ذرا خدا کا خوف نہیں آیا؟ گناہ کیا ہے آپ نے۔ جب آپ کو شرم نہیں آئی تو ابو بھی اب شرم نہیں کریں گے۔
ہمیں بھی ہٹا لیں گے پڑھائی سے۔ الغرض یہ کہ لعنت ملامت پر بھی وقت گزر گیا تھا اور اشما کے دل میں ایک ڈر سا ابھر آیا تھا پھپھو کے نام پر۔ ایسے لگتا ہے جیسے کل ہی بات ہو۔ بھابھی سب ہی آ گئے اور اشما نہیں آئی۔ کسی نے اسے میرے آنے کا بتایا نہیں۔ پہلے تو بہت بھاگتے ہوئے آتی تھی۔ پھپھو نے چائے کا کپ رکھ کر شکایت کی تھی۔ پتہ نہیں اسے کیا مسئلہ ہے پھپھو، پچھلے 1 ہفتے سے یہی عجیب حرکتیں کر رہی ہے۔ چچا کی بیٹی نے اپنے کزن عاصم سے نظریں ہٹا کر کہا اور اسی وقت ارشما وہاں آ گئی۔ سرخ آنکھیں، سر پر چادر، سر جھکا ہوا۔ سب سے زیادہ وہاں عاصم شاکڈ ہوا تھا۔ وہ کزن جس نے بات کرتے ہوئے کبھی سر نہیں جھکایا تھا، آج بات سے پہلے ہی سر جھکا لیا تھا۔ السلام علیکم پھپھو۔ ارشما بچے یہ کیا حالت بنا لی ہے؟ کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ تمہیں کچھ نہیں نگت، بس ہلکا سا بخار ہے۔ یونیورسٹی انٹری ٹیسٹ کی تیاری میں یہ حالت بنائی ہوئی ہے۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ کتنی پڑھاکو ہے ہماری ارشما۔ ارشما کی والدہ نے بات کو کور کر دیا تھا، پر بیٹی کو باتوں باتوں میں بہت زیادہ طنز کرنے کے بعد، میری بچی اپنی صحت کا بھی خیال رکھو۔ نگہت بیگم نے بہت دیر تک اپنے گلے سے لگا کر رکھا تھا ارشما کو، اس سے پہلے کہ وہ پھر سے ٹوٹ جاتی، پھر سے رونا شروع ہو جاتی۔ وہ جلدی جلدی میں مل کر باقی سب کو وہاں سے چلی گئی تھی۔ بھابھی ارشما ٹھیک تو ہے؟ جی بالکل نگہت ٹھیک ہے۔ وہ ٹھیک ہے، ٹھیک کیوں نہ ہوگی؟ اپنی اوقات سے زیادہ دے رہا ہوں، ان کی حیثیت سے زیادہ مل رہا ہے انہیں۔ عزت کی روٹی، یہ عیش و عشرت والی زندگی دی ہے میں نے۔ اپنا پیٹ کاٹ کر خون پسینے کی کمائی سے اس گھر کو سینج رہا ہوں، تو وہ ٹھیک کیوں نہیں ہوگی؟ ایک خالی جگہ پر دیکھتے ہوئے انہوں نے وہ سوال پوچھے تھے، لگ رہا تھا جیسے خود سے کر رہے ہوں۔ وہ بات دونوں بھائی نے اب اپنے بڑے بھائی کے چہرے پر ایک پریشانی سی دیکھی تھی۔ سائرہ بیٹا جاؤ کھانا بناؤ، اور تم دونوں ہیلپ کرو بہن کی جا کر۔ اپنی تینوں بیٹیوں کو وہاں سے بھیج دیا۔ وہ دونوں میاں بیوی جو اونچی آواز میں بیٹیوں سے بات نہیں کرتے تھے، آج ان کے لہجے میں ذرا برابر بھی نرمی نہیں تھی۔ ہاشم بھائی میں کچھ کہنا چاہتی تھی آپ سے۔ وہاں گپ شپ کرتے ہوئے سب لوگ متوجہ ہوئے تھے، اور اسی وقت حمد بھی آ گیا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی حماد نے اپنے ماں باپ کو سلا کر کے اور کوئی بات نہیں کی، اور ان دونوں نے بھی اپنے بیٹے سے کوئی سوال جواب نہیں کیا تھا اس وقت۔ واٹ ربش سوہا، شی از پریگننٹ موم۔ اور جس لڑکے کی انفارمیشن میں نے غفور انکل سے نکلوائی جو پاکستان سے بھاگ گیا ہے، اس لڑکے نے کچھ نشہ آور چیز پلا کر اسے بے ہوش کر دیا۔ اور کیا بکواس کیے جا رہی ہو؟ سوہا کے ڈیڈ اپنی چیئر سے اٹھ گئے تھے۔ ڈیڈ سائم آپ ڈرا رہے ہیں، اس کی بات سن لیں۔ بات سن لوں؟ تم جانتی بھی ہو کیا کر دیا ان لڑکیوں نے۔ اینڈ یو سوہا، آج کے بعد تم ان لڑکیوں کے ساتھ نظر نہیں آؤ گی۔ میں آج ہی گارڈز کو منع کر دوں گا، اس گھر میں کوئی بھی میری اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوگا۔ وہ غصے سے کہہ کر جانے لگے تھے جب سوہا ان کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ میں جانتی ہوں اس نے غلطی گناہ کیا ہے ڈیڈ، پر وہ بد کردار نہیں تھی۔ میں نے بہت کم وقت میں اسے پہچان لیا تھا۔ اس نے محبت پانے کے لیے عزت بھی گنوا دی، کیونکہ وہ نادان ناسمجھ جھانسے میں آ گئی۔ وہ غلط ہے میں مانتی ہوں، پر میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی۔ عزت تو ویسے بھی خراب ہو جائے گی جب یہ سچ سب کے سامنے آئے گا۔ ہم سب دوستوں کی زندگیاں اسی لپیٹ میں آ جائیں گی۔ سوہا کی آنکھوں سے نکلتے آنسوؤں نے والد کا دل پگھلا دیا۔ سوہا تم، ڈیڈ آپ تو پاورفل ہیں، کچھ کیجئے، اس مجرم کو یہاں واپس بلائیے۔ اور ارشما کی غلطی بھی ہے، پر اس میں جو بیٹی تھی جو اس کام کو ہوتے ہوئے روک سکتی تھی، اسے تو نشہ آور چیز پلا کر سلا دیا گیا۔ اگر وہ ہوش میں ہوتی تو نہ کرتی یہ۔
تم اسے یا کسی لڑکی کے گناہ کو جسٹیفائی نہیں کر سکتی کہ اسے نشہ آور چیز پلا دی گئی۔ میں پوچھتا ہوں کیوں گئی وہ؟ کیوں کسی نامحرم کے ساتھ وہ باہر گئی؟ ہاشم صاحب کی تعلیمات نے کیا ذرا ان کی بیٹی پر اثر نہیں کیا تھا؟ وہ چلائے تھے اور اسی وقت سوہا کی موم نے سوہا کو پیچھے کر دیا تھا۔ سائم، ایک منٹ، تم بھول گئی ہمارے رشتہ دار ضمیر چچا کی بیٹی سوہا، وہ بیٹی جو رات کے اندھیرے میں بھاگی تھی گھر سے، کسی سے نکاح نہیں کیا۔ کیا اللہ بہتر جانتا ہے 1 سال بعد ایک بچے کے ساتھ وہ واپس گھر آئی تو جسم کا ایک حصہ ایسا نہیں تھا جو مار پیٹ سے بھرا ہوا نہ ہو۔ اور تم جانتی ہو معاشرے نے اس آدمی کو کچھ نہیں کہا، سب کہتے تھے یہ عورت ہی کرپٹ تھی، اس کا قصور تھا، ورنہ کسی کی کیا جرت۔ اور سوہا چچا کو پورے خاندان میں سے کسی ایک فرد کی ہمدردی نہیں ملی تھی، کیونکہ ان کی بیٹی نے گھر کی دہلیز پار کی تھی۔ وہ لڑکے کو تو میں پکڑ لوں گا، اسے سزا بھی دلوا دوں گا، دل کو سکون ملے گا تو بس کچھ فیصد، کیونکہ یہ سوال بار بار ذہن نشین رہے گا کہ ارشما گئی تو گئی کیوں؟ سوہا کا چہرہ اس کے آنسوؤں سے بھر گیا تھا۔ سوہا، موم، شی از انوسینٹ، اس کی معصومیت کا فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ وہ اس کی معصومیت کا فائدہ اٹھایا گیا ہے، رائٹ؟ تو پھر اس نے جو ماں باپ کے دیے یقین اور بھروسے کا فائدہ اٹھایا۔ اس بات پر اگر میں یہ کہوں کہ جو بیٹیاں ماں باپ کو دھوکہ دیتی ہیں وہ ڈیزرو کرتی ہیں، آگے سے ان کے ساتھ یہ ہو تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ سوہا، تم جانتی ہو ہمارے گھر کا ماحول، ہمارا سٹیٹس، لیکن اگر کل کو تم یہ گناہ کرتی تو میں تمہیں وہ سزا دیتی کہ دنیا دیکھتی۔ میں ان ماؤں میں سے ہوں جو سونے کا نوالا تو کھلاتی ہیں پر شیر کی نگاہ سے دیکھتی ہیں۔ نہیں یقین تو اپنے موبائل میں لگے ٹریکر سے اس میں ٹریکنگ چپ سے کنفرم کر لو۔ مجھے نفرت ہے ان بچیوں سے جو ماں باپ کی دی ہوئی آزادی کا فائدہ اٹھاتی ہیں۔ محبت کرنا ایک الگ فعل ہے، اس محبت کے پیچھے عزتیں لٹا دینا محبت نہیں۔ سوہا نے آج اپنے والدین کا ایک الگ ہی روپ دیکھا تھا، وہ ماں باپ جو ہمیشہ ہنسی مذاق کرتے رہے، نرمی کرتے رہے، آج ان کا وہ روپ دیکھا تھا اس نے جو شاید کبھی دیکھا یا نہیں تھا ہی نہیں اس نے۔ میں آج پھر ارشما کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں آپ کے در پہ ہاشم بھائی۔ ہاشم صاحب کا ہاتھ وہیں رک گیا تھا، حلق میں سے وہ نوالا نیچے نہیں اتر رہا تھا جو وہ کھا رہے تھے سب کے ساتھ بیٹھ کر۔ ہاشم صاحب کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ ہاشم بھائی، آئی ایم سو سوری، آپ مجھے انکار کر دینے پر مایوس نہ ہوں۔ میں پھر نگہت میں مایوس اس بات پر ہوں کہ کیوں نہیں میں نے پہلے ہاں کر دی، کیوں میں انتظار میں تھا کہ بیٹی کی تعلیم تو شادی کے بعد بھی مکمل ہو جاتی نا، پھر میں کیوں انتظار کرتا رہا۔ ہاشم صاحب کو کچھ پل لگے تھے اپنے آنسوؤں پر قابو پانے کے لیے، کیونکہ آپ نے ارشما کی ضد پر پھپھو کو انکار کیا تھا تایا جان۔ ارشما نے آخر تک آسم بھائی کی رٹ لگائے رکھی تھی، اسے تعلیم مکمل کرنی تھی، آزاد خیال کی پڑھی لکھی ماڈرن گرل بننا تھا، اور کسی منسٹر کی بیوی۔ بہت سے لوگوں نے غصے سے دیکھا تھا اس کزن کو، باقی بہت ہنسے بھی تھے۔ ارشما کے خیالات کسی سے بھی چھپے ہوئے نہیں تھے، اور ارشما کی فیملی جو آج تک اپنی بچی کے خیالات پر فخر محسوس کرتی تھی وہ آج نفرت محسوس کر رہی تھی۔ کتنا فرق آ گیا تھا صرف ایک غلط قدم نے، جان دینے والے ماں باپ کے نظریات بدل دیے تھے اولاد کو لے کر۔ پھپھو ہم تیار ہیں، آپ آج نکاح پڑھا لیں، ہم تیار ہیں، مگر رخصتی ہم 2 سال بعد کریں گے، 2 سیمسٹر مکمل ہو جائیں، 2 یہ شادی کے بعد کر لے گی، اور اگر آسم کو اعتراض ہو تو اس کی تعلیم بھی چھڑا دے، کوئی مسئلہ نہیں، ویسے بھی پڑھ لکھ کر کون سا تیر مار لینے ہیں۔ حماد آگ اگلتے ہوئے وہاں سے چلا گیا تھا۔ کچھ تو گڑبڑ ہے بیٹا، چچی نے اپنی بیٹی سے کہا تھا۔ امی فکر نہ کریں، ارشما کی دوست کی بہن سے میری سلام دعا ہے، پتہ کرتی ہوں، جگری دوستیں ہیں، کچھ تو پتہ ہوگا۔
حماد کو کیا ہوا؟ ہاشم بھائی میری کوئی بات بری لگی؟ نہیں نگہت، کوئی بات بری نہیں لگی، حماد ہی کامیاب بزنس مین بن گیا ہے اور ارشما اس نے بھی بہت کر لی پڑھائی۔ میرے خیال سے یہی وقت ہے نکاح کرنے کا۔ کچھ خدا کا خوف کھائیں امی، نکاح شادی؟ میں اب کسی قابل نہیں رہی، میں کیسے دھوکہ دے سکتی ہوں کسی کو؟ ماں باپ کو دھوکہ دینا یاد تھا تمہیں؟ تب تمہارا دل نہیں کانپتا؟ والدہ کی جھڑک نے اسے پیچھے ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں سب کچھ بتا دوں گی پھپھو کو، وہ لوگ اوپر چچا کے پورشن میں ہیں۔ میں ابھی انہیں ارشما کے منہ پر ایک تھپڑ پڑا تھا والدہ سے، جو ایک اور تھپڑ مارنے کو تیار تھی جب ہاشم صاحب نے ہاتھ پکڑ لیا تھا ان کا۔ اس گناہ سے چھٹکارا نہیں مل سکتا ہمیں، اور یہ غیر قانونی ہے۔ میں تمہیں صرف کچھ ماہ برداشت کر سکتا ہوں۔ اس بچے کی پیدائش کے بعد تمہارا نکاح ہوگا اور میں تمہارا بدبخت باپ ان چند مہینوں میں اتنی ہمت لانے کی کوشش کروں گا کہ کسی کو نہ صحیح پر نگہت کو بتا دوں یہ سب۔ اگر سچ جاننے کے بعد وہ مان گئی تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو تم بھی تیاری پکڑ لینا، کسی ہاسٹل یا کسی یتیم خانے پھینک آؤں گا تمہیں، اور ہم لوگ اس محلے سے چلے جائیں گے۔ ان بد نصیب بچیوں کو میں کہیں اور لے جاؤں گا تاکہ ان پر تمہارا بدنما سایہ نہ پڑے۔ ارشما تم جیسی اولاد، میرا کیا قصور تھا؟ ہاشم صاحب نے آخر کار وہ سوال پوچھ لیا جو اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ میرا قصور کیا تھا ارشما؟ اس خاندان میں بس میں ہوں جس کی 4 بیٹیاں ہیں، پورے خاندان میں سب کے بیٹے ہیں۔ مجھے وہ حیثیت، وہ عزت نہیں ملی۔ جس دن میں نے اپنی بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کا فیصلہ کیا، اس گھر کا دروازہ ہر گھنٹے بعد کھلتا اور بند ہوتا تھا۔ کبھی میں دکان بند کر کے تمہیں کالج چھوڑنے جاتا تھا تو کبھی حماد پورا دن یہی کام ہوتا تھا۔ ہمیں اور اس میں فکر ہوتی تھی کہ کہیں دیر سے پہنچنے پر کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ میں لوگوں سے تمہیں بچاتا رہا اور تم لوگوں کے ساتھ مل کر عزت کو نیلام کرتی رہی۔ میرا رب جانتا ہے یہ کب سے شروع تھا، میرا رب جانتا ہے تم کب سے اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیتی رہی، اور میرا رب ہی تم سے حساب کرے گا ارشما، کیونکہ میں نے اللہ پہ ڈوری پھینک دی ہے۔ میں اس عمر میں ایک بے بس، مجبور، ایک لاچار باپ، عزتوں کا مارا ہوا آدمی، برادری کے طعنوں سے ڈر گیا ہوں۔ ایک آہٹ پر دل سہم جاتا ہے کہ کہیں کسی کو خبر تو نہیں ہو گئی۔ داڑھی کے بال گیلے ہو گئے تھے ان کی جب انہوں نے بات مکمل کی تھی۔ سسکیوں کی لڑی بند گئی تھی۔ اس کمرے میں موجود ہر آنکھ اشکبار تھی، اور وہ ناسمجھ جو ماں باپ کا یقین توڑتی آئی، جس نے اپنے کزن کا رشتہ بھی اس لیے ٹھکرا دیا تھا کہ اسے بہتر نہیں بہترین چاہیے تھا، آج وہ اسی بہتر کی مہربانی پر تھی۔ وہ اس کی فیملی کی۔ پیارے سامعین، آج کی اس ایپیسوڈ کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے لازمی آگاہ کیجیے گا، اور ایسے ناولز کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ آپ کا، میرا اور ہم سب کا اللہ حامی ناصر۔